اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو سورہ عصر کی ترجمہ اور اس کی تشریح بیان کروں گی، اور اس کی خاص فضیلت کیا ہے سورہ عصر کی۔ حضرت عبید اللہ ابن حسن فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے دو شخص ایسے تھے کہ جب وہ آپس میں ملتے تھے تو اس وقت تک جدا نہیں ہوتے تھے جب تک ان میں سے ایک دوسرے کے سامنے سورہ عصر نہ پڑھ لے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر لوگ صرف اسی صورت میں تدبر کر لیتے تو یہی صورت ان کے لیے کافی تھی۔ سورہ عصر قرآن کریم کی بہت مختصر سی صورت ہے، لیکن یہ ایسے جامع ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر لوگ اس صورت کو غور و تدبر کے ساتھ پڑھ لیں تو دین اور دنیا کی درستی کے لیے کافی ہو جائے۔ اس صورت میں اللہ پاک نے زمانے کی قسم کھا کر فرمایا ہے کہ نوع انسان بڑے خسارے میں ہے، لیکن اس خسارے سے مستثنیٰ صرف وہ لوگ ہیں جو چار چیزوں کے پابند ہیں: ایمان، عمل صالح، دوسرے کو حق کی نصیحت، وصیت اور صبر کی وصیت۔ تو دین اور دنیا کے خسارے سے بچنے اور عظیم نفع حاصل کرنے کا یہ قرآنی نسخہ چار اجزاء سے مرکب ہے، جن میں پہلے دو جز اپنی ذات کی اصلاح کے متعلق ہیں اور دوسرے دو جز دوسرے مسلمانوں کی ہدایت اور اصلاح سے متعلق ہیں۔ والعصر، قسم عصر کی، ان الانسان، بے شک انسان، لفی خسر، البتہ نقصان میں ہے۔ اس آیت میں اللہ پاک نے عصر کی قسم کھائی ہے۔ عصر سے کیا مراد ہے؟ اس میں مختلف قول ہیں۔ ایک تو ہے عصر سے مراد عصر کی نماز ہے، اور ایک ہے عصر سے مراد دن رات ہے، اور ایک تیسرا قول ہے عصر سے مراد زمانہ ہے۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، پھر میرے بعد صحابہ کا زمانہ ہے، پھر تابعین کا زمانہ ہے، پھر تبع تابعین کا۔ لیکن جو راجح قول ہے وہ یہ ہے کہ عصر سے مراد عصر کی نماز ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، احفظوا علی الصلاۃ والصلاۃ الوسطیٰ، حفاظت کرو تم تمامی نمازوں کی اور خصوصاً درمیانی نماز کی۔ تو اس آیت میں درمیانی نماز سے مراد عصر کی نماز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس نے عصر کی نماز چھوڑی اس کا سارا گھر تباہ برباد ہو گیا۔ عصر کی نماز کی تاکید اس لیے کی ہے کہ عصر کا وقت ایسا ہے کہ انسان اس وقت بہت مصروف ہوتا ہے کاروبار میں مشغولیت کی وجہ سے۔ وہ یہ سوچتا ہے کہ تھوڑی دیر میں نماز پڑھ لوں گا، لیکن پھر وہ پڑھ نہیں پاتا ہے۔ الانسان میں جو الف لام ہے یہ الف لام جنسی ہے، مطلب یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے جتنے بھی انسان ہیں وہ سب خسارے میں ہیں، چاہے وہ نبی کا بیٹا ہو یا نبی کا باپ ہو جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ، یا نبی کا چاچا جناب ابو طالب ہو۔ اگر کسی نبی کی اولاد یا رشتہ دار ایمان نہیں لائے تو یہ بھی خسارے میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے کہ اے فاطمہ، تم یہ نہ سمجھنا کہ تم نبی کی بیٹی ہو تو تم بخش دی جاؤ گی، بلکہ اپنے اعمال کی فکر کرتی رہنا۔ ان الانسان لفی خسرین، خسرین میں جو تنوین ہے یہ تنوین تعظیم کی ہے، کیونکہ خسرین کے معنی ہے اصل سرمایہ ضائع ہو جانا، اور انسان اپنی جان، اپنی عمر اور اپنا وقت بیکار کاموں میں لگاتا ہے تو وہ کام دنیا اور آخرت میں اس کو نفع نہیں دیں گے، اسی لیے کہا گیا ہے کہ انسان نقصان میں ہے۔ اگر انسان اپنی عمر کے اوقات غلط اور برے کاموں میں لگا دیتا ہے تو یہی اس کے لیے وبال جان بن جاتے ہیں۔ بعض علماء فرماتے ہیں، حیات کا انفاس تعد فکلما مزا نفس منہن تقست بھی جزن، یعنی تیری زندگی چند گنے ہوئے سانسوں کا نام ہے، جب ان میں سے ایک سانس گزر جاتا ہے تو تیری عمر کا ایک جز کم ہو جاتا ہے۔ تو اللہ پاک نے ہر انسان کو اس کی عمر کے اوقات عزیز کا بے بہا سرمایہ دے کر ایک تجارت پر لگایا ہے کہ وہ عقل اور شعور سے کام لے اور اس سرمایہ کو خالص نفع بخش کاموں میں لگائے، تو اس کی منافع کی کوئی حد نہیں رہتی۔ لیکن اگر نقصان دہ کاموں میں لگا دیا تو نفع کی تو کیا امید، جو مال ہوگا وہ بھی اس کا سارا ضائع ہو جاتا ہے۔
اور سینکڑوں جرائم کی سزا اس پر عائد ہوتی ہے، اور کسی نے اس سرمایہ کو نہ کسی نفع بخش کام میں لگایا نہ کسی نقصان دہ کام میں، تو کم از کم خسارہ تو لازمی ہے کہ اس کا نفع اور راس المال دونوں ضائع ہو گئے۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، یعنی جب ہر شخص صبح اٹھتا ہے تو اپنی جان کا سرمایہ تجارت پر لگاتا ہے، پھر کوئی تو اپنے اس سرمایہ کو خسارے سے آزاد کرا لیتا ہے اور کوئی ہلاک کر لیتا ہے۔ تو قرآن کریم نے بھی ایمان اور عمل صالح کو انسان کی تجارت کے لفظ سے تعبیر فرمایا ہے، حل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، کہ جب انسان کی عمر کا زمانے کا جو بھی سرمایہ ہے اور انسان اس کا تاجر ہے، تو عام حالات میں اس تاجر کا خسارے میں ہونا اس لیے واضح ہے کہ اس مسکین کا سرمایہ کوئی منجمد چیز نہیں ہے کہ جس کو کچھ دن بیکار بھی رکھا تو اگلے وقت میں کام آ سکے، بلکہ یہ ایک بہتا مایہ ہے جو ہر منٹ ہر سیکنڈ بہہ رہا ہے، اور اس کی تجارت کرنے والا بڑا ہوشیار آدمی ہونا چاہیے جو بہتی ہوئی چیز سے نفع حاصل کرے۔ تو اسی لیے ایک بزرگ کا قول ہے کہ وہ برف بیچنے والے کی دکان پر گئے تو فرمایا کہ اس کی تجارت کو دیکھا تو انہیں سورہ عصر کی تفسیر سمجھ میں آ گئی کہ اگر یہ بھی ذرا غفلت سے کام لے تو اس کا سرمایہ پانی بن کر ضائع ہو جائے گا۔ تو اسی لیے قرآن پاک میں زمانے کی قسم کھا کر انسان کو اس بات پر متوجہ کیا ہے کہ خسارے سے بچنے کے لیے جو 4 اجزاء ہیں وہ بتلائے گئے ہیں، اس کے استعمال میں بالکل بھی غفلت نہ برتے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل کیے نیک۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور اس کے تمام احکامات کو قبول کیے اور ایمان لانے کے بعد نیکی کے کام کیے تو وہ لوگ نقصان میں نہیں ہیں، کیونکہ انہوں نے فانی دنیا کے بدلے آخرت کی زندگی کو اختیار کیا ہے۔ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور تاکید کی آپس میں حق بات کی اور تاکید کی صبر کی۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ ایمان لانے کے بعد جو نیک کام کیے اور ان کاموں میں جو بھی تکالیف پیش آئیں اور اس پر صبر کیا، صبر سے مراد یا تو مطلق صبر ہے، چاہے وہ بری باتوں کے چھوڑنے پر صبر کرے یا مصیبتوں پر صبر کرے، تو اب نیک کام سے مراد یا تو عام اچھے کام ہے چاہے وہ کچھ بھی ہو، اور حق اور صبر کی نصیحت عام طور پر ایک اچھا کام ہے۔ ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ انسان جب بوڑھا ہو جاتا ہے تو نیک عمل نہیں کر سکتا اور ثواب سے محروم ہو جاتا ہے، لیکن اس کے نامہ اعمال میں وہ سارے اعمال لکھے جاتے ہیں جو وہ جوانی میں کیا کرتا تھا۔ یہاں پر ایک سوال ہوتا ہے کہ زمانے کی قسم کھا کر، والعصر، زمانے کی قسم کھا کر کہا گیا ہے کہ بے شک انسان نقصان میں ہے، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے۔ تو اس مضمون کو زمانے سے کیا مناسبت ہے؟ کیونکہ قسم اور جواب قسم میں مطابقت ہوتی ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ انسان کے تمام حالات، اس کی حرکات و سکنات، نشو و نما، اعمال و اخلاق، یہ سب زمانے کے اندر ہی ہوتے ہیں، اور جن اعمال کی ہدایت اس صورت میں دی گئی ہے وہ بھی اسی زمانے کے دن اور رات میں ہوں گے۔ اسی مناسبت سے زمانے کی قسم کھائی گئی ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔